السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر، سبق نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یصح الاعتقاد علیہ، یعنی پیچھے فرمایا کہ یہ کتاب توحید کی اصل ہے اور ان امور کی اصل ہے کہ جن پر عقائد کی بنیاد صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ وما یصح اعتماد الاعتقاد علیہ فی ھذا الباب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب توحید کی اصل ہے، وما اور ان امور کی اصل ہے کہ باب اعتقاد میں جن امور پر عقائد کی بنیاد رکھنا صحیح ہے۔ وہذا معنی قولہ الفقہ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا، اور یہی مطلب اور معنی ہے امام اعظم کے اس قول کا جو انہوں نے فقہ کی تعریف میں فرمایا کہ فقہ کہتے ہیں معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا پہچان لینا اس کو جو اس کے لیے ہے، وما علیہا اور جو اس کے خلاف ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے ما لہا کا؟ ای ما ینتفع بہ النفس، یعنی جو نفس کے لیے فائدہ مند ہو اس کو پہچان لینا، وما علیہا ای ما یتضرر بہ النفس، اور جو نفس کے لیے مضر ہو وہ اس کو پہچان لینا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ای کہ مطلب یہ ہے کہ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا ای ما یجوز لہا وما یجب علیہا وما یحرم علیہا، یعنی نفس کا یہ پہچان لینا کہ کیا اس کے لیے جائز ہے، کیا اس پر واجب ہے اور کیا حرام ہے۔ تو امام اعظم نے جو یہ فقہ کی تعریف فرمائی ہے یہ حقیقت میں احکام اصلیہ اعتقادیہ کو شامل ہے، کیونکہ اسی کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، اور رہے احکام عملیہ فرعیہ تو انہیں تو فقہ اصغر کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم کی یہ تعریف یہ احکام اعتقادیہ کو شامل ہے، اس لیے فرماتے یہی معنی ہے امام اعظم کے اس قول کا۔ وقد اعرض الامام عن بحث الوجود، اب یہاں سے یہ گفتگو ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وجود کی بحث سے اعراض کیوں کیا، کیونکہ یہ کتاب علم عقائد میں ہے اور تمام عقائد میں بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ ہے، اس کے بعد پھر دیگر عقائد ہیں۔ تو اب تقاضا تو یہ تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وجود باری کی بحث فرماتے، پھر بعد میں دیگر امور کی طرف توجہ فرماتے، لیکن امام اعظم نے محض توحید باری کی بحث پر اکتفا کیا اور وجود باری کی بحث کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے، کیوں ایسا کیا؟ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ توحید کی بحث کے ضمن میں وجود باری کی بحث بھی مزید تائید کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو جب توحید کی بحث ہو جائے گی کہ اللہ ایک ہے، تو ایک میں توحید ثابت ہو گئی اور ہے اس میں وجود بھی جو ہے ثابت ہو گیا۔ تو یہی انداز اللہ کے کلام پاک میں بھی ہے، کیونکہ فرمایا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ تو اللہ کی ذات میں تو کوئی شک نہیں تھا، انہیں وجود باری مانتے تھے یہ، البتہ توحید باری کے منکر تھے۔ تو اب مقام شہود میں تو یہ ظاہر ہے کہ سب جو ہیں وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہی ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے امام اعظم نے وجود کی بحث سے اعراض فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ وقد اعرض الامام عن بحث الوجود اکتفاء بما هو ظاہر فی مقام الشہود، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وجود کی بحث سے اعراض فرمایا اکتفاء بما، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کہ جو مقام شہود میں ظاہر ہے۔ مقام شہود کا مطلب، شہود کا معنی آتا حاضر ہونا، آشکارا ہونا، تو ہمارے سامنے جو آشکارا ہے اور جو ظاہر ہے وہ یہ کہ یہ تمام اللہ کی موجودات یہ وجود باری پر علامت ہیں اور تمام وجود باری کا یقین دلاتی ہیں۔ تو جو آشکارا ہے، جو ظاہر ہے، تو اس مقام شہود میں یہی ظاہر ہے کہ اللہ کا وجود ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے وجود کی بحث سے اعراض فرمایا۔ ففی التنزیل، تو قرآن میں ہے کہ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے پیغمبروں نے کہا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ بول اٹھیں گے کہ اللہ رب العزت نے، لیقولن اللہ، ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فوجود الحق ثابت فی فطرت الخلق، تو حق تعالی کا وجود تو مخلوق کی فطرت میں ثابت ہے، کما یشیر الیہ قولہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ کا یہ فرمان کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں ویومی الیہ حدیث کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اور اس بات کی طرف حدیث پاک بھی جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ فرمایا کل مولود یولد، کہ ہر نو مولود بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ثابت اور ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق کا اقرار تو ان لوگوں کی فطرت میں ہے، یہ سب لوگ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، البتہ یہ توحید کے منکر ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا جَاءَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَيَانِ التَّوْحِيدِ وَالطِّبْيَانِ التَّفْرِيدِ، اور انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو وہ بھی اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے آئے۔
انبیاء علیہ السلام لبیان التوحید، توحید کو بیان کرنے کے لیے آئے، و تبیان التفرید، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ ولذا اطبقت کلمتہم واجمعت حجتہم علی کلمۃ لا الہ الا اللہ، اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو بات تھی تو وہ ایک کلمے پر متفق تھی، اور ان کی دلیل بھی ایک کلمے پر جو ہے وہ مجتمع تھی۔ فرماتے ہیں ولذا اطبقت، اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا کلمہ اور ان کی دلیل جو ہے وہ مطابق تھی صرف ایک کلمے پر، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ ولم یؤمروا بان یامروا اہل ملتہم بان یقولوا اللہ موجود، اور انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا مامور نہیں بنایا گیا کہ وہ اپنے مذہب والوں کو یہ حکم دیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ موجود ہے، بل قصدوا اظہار ان غیرہ لیس بمعبود رد لما توہموا وتخیلوا، فرماتے ہیں بلکہ انبیاء اکرام نے صرف اس بات کو ظاہر کرنے کا مقصد بنایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہی انہوں نے مقصد بنایا تھا، رد لما توہموا وتخیلوا، لوگوں کے توہمات اور ان کے باطل خیالات کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا تو یہ خیال تھا، کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو معبودان باطلہ ہے یہ تو سفارشی ہوں گے ہمارے اللہ کی بارگاہ میں، وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور کہتے تھے ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا خوب مقرب بنا دیں۔ تو یہ جو ہے بات ہوئی۔ اب فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے وجود کی بحث سے اس لیے جو ہے اعراض فرمایا۔ علی ان توحید سے یہ دوسرا جواب ہے کہ توحید کا جب علم ہو جائے گا تو مزید تائید کے ساتھ جو ہے وہ علم وجود باری بھی حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں علی ان توحید یفید الوجود مع مزید تائید، اور مزید برا یہ کہ توحید کا علم یہ وجود کے علم کا افادہ کرتا ہے مزید تائید کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ثم العقائد یجب ان تؤخذ من الشرع الذي هو الاصل، یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ عقائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا ماخذ اور منبع اور مصدر وہ شریعت مطہرہ ہو جو کہ اصل ہے۔ تو اگرچہ یہ عقائد موافق عقل امور سے ہیں، یعنی جو عقائد ہیں تو اب عقائد جو ہیں ان میں مستقل عقل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عقائد کا مصدر اور منبع جو ہے وہ شریعت نہیں ہوئی تو اب اس اعتبار سے تو یہ فلاسفہ کے علم الہی کے درجے میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صانع کے اس بات اور اس کے علم و قدرت کے ثبوت کا علم اپنی ذات کے اعتبار سے کتاب و سنت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کتاب و سنت پر موقوف ہے کہ وہ قابل اعتبار جو ہے وہ عقائد کتاب و سنت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اب اگر کتاب و سنت کی مطابقت کا اعتبار نہ ہو تب تو جو ہے ان کی بنا وہ عقل پر ہو جائے گی جو فلاسفہ کے علم الہی کے درجے میں ہونا ہے۔ فرماتے ہیں ثم العقائد یجب ان تؤخذ من الشرع الذي هو الاصل، پھر عقائد میں یہ ضروری ہے کہ وہ اس شرع سے ماخوذ ہوں کہ جو شرع کے اصل ہے۔ وان كانت مما يستقل فيه العقل، اگرچہ عقائد ان امور سے ہیں کہ جن میں عقل مستقل ہے۔ فرماتے ہیں والا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت سے ماخوذ ہونا ضروری ہے، ورنہ تو فعلم اثبات صانع و علمہ و قدرتہ، ورنہ تو صانع عالم کی ذات کا علم اور اس کی صفت علم و قدرت کے ثبوت کا علم یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتاب و سنت پر موقف نہیں ہے، ولکنھا تتوقف علیہا من حیث الاعتداد بہا یا من حیث الاعتبار بہا، لیکن یہ صانع عالم کی ذات کا علم اور اس کی صفت علم و قدرت کے ثبوت کا جو علم ہے یہ کتاب و سنت پر موقوف ہے، اس لیے یعنی قابل اعتبار ہونے کی وجہ سے کہ یہ قابل اعتبار تبھی ہوتے ہیں جبکہ کتاب و سنت ان کا مصدر ہو۔ لأن هذه المباحث اذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب والسنت، اس لیے کہ جب ان عقائد کی کتاب و سنت سے مطابقت کا اعتبار نہ کیا جائے تو كانت بمنزلة العلم الالہی للفلاسفہ، تو یہ فلاسفہ کے علم الہی کے درجے میں ہو جائیں گے، فحينئذ لا عبرة بها، تو اب ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسا کہ محققین نے ذکر کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں فمن الآیۃ الدالۃ علی وجودہ وظہور فضلہ وقدرتہ وحکمتہ ووجودہ، اچھا یہ وجود ہی دو بار ہوگا، یعنی یہ ہوگا وحکمت وجود ہی، یعنی اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے فضل و قدرت کے ظہور اور اس کے وجود کی حکمت پر دلالت کرنے والی یہ چند آیتیں ہیں۔ کون سی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ جو ہے اللہ کے وجود اور اس کے فضل و قدرت کے ظہور اور اس کے حکمت وجود پر دلالت کرنے والی آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یعنی رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، تو رات دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں کہ جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیز لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس بارش میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے،
اور اس پانی کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس زمین کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو اس میں وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین پر ہر قسم کے اس نے جانور پھیلائے۔ تو اب اس میں وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب اور بادلوں کے چلانے میں، جو بادل کے آسمان و زمین کے درمیان وہ مسخر ہیں، آسمان و زمین کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام میں لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے ضرور خدا کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اچھا پہلے اس کا ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ فَمَنْ أَدَارَ نَظْرَهُ فِي عَجَائِبِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ من، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو وہ مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر محفوظ جگہ میں اس کو نطفہ بنا کر رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس بوٹی کی ہڈیاں بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں بنا دیا، یعنی دوسری تخلیق میں ہم نے اس کو ڈھال دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بابرکت ہے وہ خدا کی ذات کے جو سب سے بہتر جو ہے خلق فرمانے والا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ان قریب ہم ان کو دنیا کے اطراف میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذاتوں میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ ظاہر اور آشکارا ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار ہر چیز سے باخبر ہے۔ وفی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز میں اللہ کے لیے شاہد ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ واحد ہے۔ الجأہ ذالک الی الحکم، تو یہ جو ہے اس من کا جواب ہے، یعنی جو اپنی نظر کو دوڑائے اللہ رب العزت کے عجائبات میں، تو الجأہ ذالک، تو اب یہ نظر کو دوڑانا اس کو مجبور کر دے گا الی الحکم میں، یہ فیصلہ لینے پر کہ بأن هذه الامور العجیبۃ مع هذا التراتیب المحکمۃ الغریبہ لا یستغنی کل منها عن صانع اوجدہ من العدم وعن حکیم رتبہ علی قانون اودع فیہ فنونا من الحکم۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ یہ فیصلہ لینے پر اس کو یعنی مجبور کر دیں گے یہ چیزیں کہ ان هذه الامور العجیبہ، کہ یہ عجیب و غریب امور، مع هذه التراتیب المحکمۃ الغریبہ، یہ عجیب و غریب امور اور جو غریبہ یعنی جو انوکھی، تو انوکھی اور مضبوط ترتیب کے ساتھ جو امور عجیبہ ہیں، لا یستغنی کل منہما، ان میں سے کوئی بھی صانع سے بے نیاز نہیں ہے، ایسے صانع سے بے نیاز نہیں ہے کہ جس صانع نے ان کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ وعن حکیم، اور یہ ایسے حکیم سے بے نیاز نہیں ہے، یعنی ایسے حکیم کی محتاج ہیں کہ جس حکیم نے ان تمام امور کو ایسے قانون پر مرتب کیا ہے، اودع فیہ فنونا من الحکم، کہ جس قانون میں حکمت کے فنون وہ ودیعت رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو اوپر گفتگو گزری کہ اللہ کے وجود پر تو تمام متفق ہیں، سوائے اس کے کہ توحید باری تعالیٰ کے منکر ہیں مشرکین۔ تو فرماتے ہیں وعلی ھذا درج کل العقلاء، اسی طریقے پر تمام عقلاء کا طرز ہے، اسی طریقے پر تمام عقلاء چلے ہیں۔ الا من لا عبرۃ بمکابرتہ، لیکن بعض دہریہ ایسے ہیں کہ اپنے وہ مکابرے اور جو ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ جو بعض دہریے ہیں وہ اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتے، تو اب ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سوائے ان کے کہ لا عبرۃ بمکابرتہ، کہ جن کے مکابرہ اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے کہ بعض دہریہ من السفہاء، جو بے وقوفوں میں سے ہیں۔ تو یہ دہریہ وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے محض عقل کا سہارا لیا اور عقل ہی پر چلے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وجود باری کے منکر ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَفَرَ بَعْضُهُمْ بِالْإِشْرَاكِ حَيْثُ دَعَوْا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ كَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَسَائِرِ الْوَثْنِيِّينَ مِنَ الْأَنَامِ۔ فرماتے ہیں کہ ہم ضمیر یہ صفحاء کی ہے، یعنی بعض صفحاء نے کفر کیا شرک کر کے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارا، یعنی دوسرے معبود کی عبادت کی، کعبدۃ الاصنام، جیسے کہ بت پرست، وسائر الوثنیین من الانام، اور لوگوں میں سے وہ تمام مشرکین۔ فرماتے ہیں وبعضهم ينسب بعض الحوادث الى غیرہ تعالی کالمجوس ينسبون الشر الى ظلمۃ اہرمن وهو الشیطان والخیر الى نور الرحمن۔ فرماتے ہیں اور بعض بے وقوف تو بعض حوادث کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو حوادث کی نسبت وہ غیر اللہ کی طرف کر کے انہوں نے کفر کر لیا۔ کون ہے وہ؟ کالمجوس ینسبون الشر، جیسے کہ وہ مجوسی لوگ ہیں کہ جو شر کو
اہرمن کی ظلمت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اہرمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور خیر کو وہ رحمان کے نور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَكَبَعْضِ الْوَثْنِيِّينَ مِنَ الْعَوَامِ يَنْسُبُونَ بَعْضَ الْآثَارِ إِلَى الْأَصْنَامِ، اور فرماتے ہیں اور ایسے کچھ بت پرست لوگ وہ ہیں کہ جو بعض آثار کی نسبت وہ بتوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ کما اخبر اللہ سبحانہ وتعالی عنہم، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، کہ وہ اس میں اپنے بت کی طرف نسبت کر رہے ہیں بعض اثر کی۔ کہتے ہیں کہ ان نقول الا تراک، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر اعتراکا، تمہیں دیوانہ کر دیا ہے، بسوء یعنی برائی یا آسے پہنچا کر تمہیں دیوانہ کر دیا۔ فرماتے وَكَالصَّابِئِينَ وَبَعْضِ الْمُنَجِّمِينَ حَيْثُ يَنْسُبُونَ بَعْضَ الْآثَارِ إِلَى الْكَوَاكِبِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْأَنْوَارِ، اور ایسے ہی صابی ہیں اور کچھ ستارہ پرست لوگ ہیں، یہ بھی بعض آثار کی نسبت وہ ستاروں کی طرف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لما فیہا من الانوار، کیونکہ ستاروں میں روشنی ہے۔ ہاں، سبحانہ وتعالی اما یشرکون، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے وہ اعلیٰ و برتر ہے کہ جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وبعضهم بانکار ما جعل اللہ سبحانہ انکارہ کفرا، اور بعض بے وقوفوں نے کفر کیا ہے اس چیز کا انکار کر کے کہ جس کے انکار کو اللہ رب العزت نے کفر ٹھہرایا ہے۔ کالبعث و احیاء الموتى فی دار القرار، جیسے کہ وہ بعث بعد الموت ہے اور مردوں کا زندہ کرنا ہے دار القرار یعنی آخرت میں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْمِقْدَارُ كَافٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اور یعنی فرماتے ہیں کہ اتنی ہی مقدار کافی ہے عقل والوں کے لیے، تو سمجھدار کے لیے اسی قدر مثالیں کافی ہیں۔ وَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنِ الْمُقَدَّمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي رَتَّبَهَا النُّظَّارُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِهْزَاءِ، فرماتے ہیں سمجھدار کے لیے اسی قدر مثالیں کافی ہیں، اسی وجہ سے ہم نے ان عقلی مقدمات سے ہم نے اعراض کیا ہے کہ جن عقلی مقدمات کو مناظرین بطور اظہار دلیل وہ پیش کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ مثالوں پر اکتفا کر لیا ہے اور عقلی مقدمات ذکر نہیں کیے ہیں۔ وَمُجْمَلُهُ أَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ بِمَعْنَى مُحْدَثٍ وُجِدَ بَعْدَ الْعَدَمِ، اب فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عالم حادث ہے جو محدث کے معنی میں ہے، یعنی جس کو پیدا کیا گیا ہے، تو ایسے محدث کے معنی میں ہے یعنی وجدہ بعد العدم، یعنی جس کو عدم کے بعد جو ہے وجود دیا گیا ہے۔ وہ محتاج الی محدث، اور یہ عالم محتاج ہے ایسے پیدا کرنے والے کا کہ جو موصوف بصفت القدم، جو صفت قدم کے ساتھ موصوف ہو۔ وذالک المحدث الموجد هو اللہ سبحانہ، فرماتے ہیں کہ اور وہ پیدا کرنے والی ذات اور وجود بخشنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے کہ اس کے طرف اللہ کا یہ فرمان اشارہ کر رہا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور یہ اللہ کا فرمان ہے بے شک تمہارے رب نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 6 دن میں۔ تو تمہارا رب پروردگار وہ ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب ان آیات سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ سارا عالم جو ہے یہ حادث ہے اور سب کا خالق اللہ ہے جو کہ اس کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی عالم کے قدیم ہونے کا قول کرتا ہے، فرماتے ہیں فمن قال بقدم العالم، تو جو کوئی عالم کے قدیم ہونے کا قول کرے فہو کافر، تو اب وہ بالکل واضح طور پر کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے قرآن کی صریح نصوص کا انکار کر دیا اور قرآن کی صریح نصوص کا منکر کافر ہے۔ فرماتے ہیں ثم لما ثبت انتہاء الموجودات الی واجب الوجود لذاتہ، تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام موجودات کی انتہا وہ بالذات واجب الوجود کی ذات پر ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں والعدم علی الواجب ممتنع، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ واجب الوجود ذات پر وہ عدم کا طاری ہونا یہ ممتنع ہے، یعنی واجب پر عدم کا طاری ہونا یہ ممتنع ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن ما ثبت قدمہ استحال عدم، اس لیے کہ جس ذات کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے تو اب اس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے۔ لازم کونہ ازلیا ابدیا، تو اب فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا، یعنی شروع میں جو لما کہہ دیا تو لما کا یہ جواب ہے لازمہ کونہ، یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام موجودات کی انتہا واجب الوجود کی ذات ہے، تو اب یہ بات لازم آئی کہ یہ ذات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ازلی اور ابدی ہونا لازم آیا۔ فہو قدیم لا اول لوجودہ وباق لا آخر لشہودہ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ قدیم ہے اور ایسے قدیم ہے کہ اس کے وجود کے لیے کہ اس کے وجود سے پہلے کوئی نہیں، اور ایسی اس کی ذات ایسی باقی ہے کہ لا آخر لشہودہ، کہ ہاں اور ایسی باقی ہے کہ اس کے شہود کے لیے اور اس کے وجود کے لیے کوئی آخر نہیں، یعنی اس کے بعد کوئی نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ فیرجع معنی القدم والبقاء فی حقہ تعالی الی الصفات السلبیہ، تو قدم و بقا میں اول و آخر کی نفی ہو گئی۔
فرماتے ہیں قدم و بقا کا معنی یا اللہ کی ذات میں اب صفات سلبی کی طرف راجع ہوگا، یعنی اس کے لیے اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے کوئی نہیں۔ وَإِنْ ادہما بعضهم فی النعوت ثبوتیہ، اگرچہ بعض علماء نے ان دونوں کو صفات ثبوتیہ سے شمار کیا ہے۔ لأن معنی البقاء، اب بتانے صفات سلبیہ ہو جائیں گی یہ کیسے؟ مطلب لأن معنی البقاء فی حقیقی سبحانہ وتعالی نفی عدم لاحق فی الابد، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں اب بقا کا کیا معنی ہوگا؟ تو اب بقا کا معنی ہوگا کہ ایسے عدم کی نفی کہ جو عدم مستقبل میں لاحق ہو سکتا ہے، فی الابد یعنی جو ابد میں کبھی مستقبل میں لاحق ہو سکتا ہے، ایسے عدم کی بھی نفی ہے کہ وہ باقی ہے۔ کما ان القدم عبارت عن نفی عدم سابق فی الازلی، جیسا کہ قدم، تو جیسا کہ قدم نام ہے ایسے نفی کا، یعنی قدم ایسے نفی کا نام ہے کہ جو نفی سابق فی الازل، ازل میں یعنی گزر چکی۔ فیرجع معناہما الی نفی العدم، تو اب دونوں کا معنی یہ راجع ہوگا عدم کی نفی کی طرف، یعنی دونوں میں نفی عدم سمجھ میں آیا۔ تو ولہذا قالت طوربشتی فی معتقدی، اسی وجہ سے علامہ طوربشتی نے اپنے معتقدات میں یہ فرمایا ہے کہ وجود اور قدیم جو ہیں، موجود اور قدیم، یہ اللہ رب العزت کے اسماء صفاتیہ سے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے اسماء سے ہیں۔ فرماتے ہیں قال الامام الاعظم، امام اعظم نے فرمایا، کیا فرمایا متن میں؟ یعنی یجب ان یقول، کہ انسان پر، بندے پر یہ کہنا لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنہ والنار وذلک کلہ حق، یعنی یہ بندہ اس پر کہنا جو ہے لازم ہے۔ اور فرماتے ہیں امام اعظم نے جو یہ فرمایا یجبو ای یفرزو فرزن عینیا بعد ما یحصل علما یقینیا، تو اب اللہ کی ذات کا علم یقینی حاصل ہوگا، تو اب علم یقینی حاصل ہونے کے بعد اب یہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ ان یقول المکلف بلسانہ، کہ مکلف اپنی زبان سے کہے، کون سی زبان؟ المطابق لما فی جنانہ، کہ جو زبان اس کے مطابق اور موافق ہے کہ جو بات اس کے دل میں ہے، یعنی جو زبان اس کے دل کی بات کے مطابق ہے، اس اپنی زبان حال سے مکلف کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ وفیہ اشعار بان الاقرار له اعتبار علی خلاف فی انہ شطر للایمان، فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا یہ جو قول ہے ان یقول آمنت باللہ، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان الاقرار له اعتبار، کہ اقرار کا اعتبار جو ہے وہ اختلاف کے طور پر ہے، یعنی کہ جو اقرار کا اعتبار ہے وہ اس میں اختلاف ہے، اقرار کے معتبر ہونے میں اختلاف ہے کہ اس میں دو مذہب ہیں، فی انہ شطر للایمان، تو فرماتے ہیں یہ دو مذہب ہو گئے، یعنی تو ایک مذہب تو یہ ہے کہ انہ شطر للایمان، کہ زبانی اقرار یہ ایمان کا جز ہے، تو ایسا جز ہے کہ الا انہ یسقط فی بعض الاحیان، کہ یہ بعض اوقات ساقط ہو جاتا ہے، اور شرط لاجراء احکام الایمان، یا زبانی اقرار یہ ایمان کے احکام کے جاری کرنے کے لیے شرط ہے، کما ہوا مقرر عند الاعیان، جیسے کہ یہی مشاہدے سے ثابت ہے اور یہی امام اعظم سے مروی ہے، اسی کے یہی امام ماتریدی کا مذہب ہے اور یہی اصح ہے امام اشعری کے نزدیک، اور اسی کی تائید جو ہے اللہ کا فرمان کرتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ وقال البزدوی من صدق بقلبہ وترک البیان من غیر عذر لم یکن مومنا، اب علامہ بزدوی یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں تصدیق ہو، من صدق بقلبی، کہ اپنے دل میں تصدیق رکھتا ہو، فرماتے ہیں وترک البیان من غیر عذر، مگر بغیر کسی عذر کے اس نے اس کو بیان نہیں کیا، بیان کو ترک کر دیا، یعنی اقرار اگر نہیں کیا تو لم یکن مومنا، تو اب چونکہ شرط نہیں پائے گئی یا جز نہیں پائے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہذا مذہب المحققین من الفقہاء، اور یہی محققین فقہاء کا مذہب ہے۔ وفی کلامہ اشارۃ الی عدم اشتراط لفظ اشہد، فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے کلام میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عدم اشتراط لفظ اشہدو، کہ لفظ اشہدو یہ شرط نہیں ہے، ہاں ایمان لانے کے لیے لفظ اشہدو کہنا شرط نہیں ہے، حیث لم یقل یجب ان یشہد بانی آمنت باللہ، کیونکہ امام اعظم نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ یہ گواہی دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی بلکہ ان یقولا کا لفظ امام اعظم نے ذکر فرمایا، خلافا لمن شرطہ من الشافعیہ مستدلین بقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اور یہ ان کے برخلاف ہے کہ جو شافعی حضرات اس کی شرط لگاتے ہیں، یعنی بعض شافعی حضرات جو ہے لفظ اشہدو کی شرط لگاتے ہیں، تو اب یہ ان کے خلاف ہو گیا، اور وہ استدلال کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، تا وقت کہ وہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اس سے استدلال کرتے ہیں شافعی حضرات مع انہ جاء فی روایت اخری، حالانکہ یہ ان کا استدلال صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دوسری روایت میں تو حتی یقول لا الہ الا اللہ آیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، تو یشہدو ہی نہیں آیا ہے کہ آپ استدلال کر لو، بلکہ یقول بھی آیا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں والمعنی، اور اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ تو معنی یہ کہ صدقت معترفا، وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے وجود کا اعتراف کرتے ہوئے میں جو ہے میں نے اعتراف کرتے ہوئے میں تصدیق کرتا ہوں، اور
و توحدہ فی ذاتہ و تفردہ فی صفاتہ، یعنی اللہ کے وجود کا اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو توحد اور تفرد کا عطف وجود پر ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، یعنی یہ کہے کہ ایمان لایا بأنہم، یعنی یہ ایمان لایا کہ بأنہم عباد مکرمون، کہ وہ فرشتے اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اور وہ اللہ کی کسی بات میں وہ آگے نہیں بڑھتے، ہاں وہم بأمرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وانہم معصومون، اور وہ معصوم ہیں، ولا یعصون اللہ، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہاں ومنزہون عن صفت الذکوریۃ ونعت الانوثیۃ، اور وہ مذکر اور مؤنث کی صفت سے وہ پاک ہیں، وقد انکر اللہ فی کتابہ علی من قال انہم بنات اللہ، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، یعنی جو فرشتے رحمان کے بندے ہیں ان فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹی قرار دیا۔ اشہدوا خلقہم، تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ہاں کہ ستکتب شہادتہم ویسألون، کہ ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے پھر پوچھ تاچھ کی جائے گی، تو کہ بتائیں کہ یہ تخلیق کے وقت حاضر تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے انہیں جو ہے بیٹیاں مقرر کر لیا ہے؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی۔ وقال ایضاً، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، کہ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ نے بیٹیوں کو اختیار کر لیا، تو اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ نے بیٹوں کی بنسبت بیٹوں کو پسند کر لیا ہے، ما لکم، تو تم کو ہو کیا گیا ہے، کیف تحکمون، کس طرح فیصلہ کرتے ہو۔ اب فرماتے ہیں وذکر فی جواہر الاصول ان الملائکۃ لیس لهم حظ من نعیم الجنان ولا من رؤیت الرحمن، کہ جواہر الاصول میں یہ مذکور ہے کہ فرشتوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، تو جنت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا رؤیت باری میں کوئی حصہ ہے۔ کذا فی شرح القونوی لعمدۃ النصفی، جیسے کہ عمدۃ النصفی کی شرح قونوی میں ہے۔ فرماتے ہیں وذکر ایضاً، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہم اجسام لطیفۃ ہوائیۃ تقدر علی التشکل باشکال مختلفۃ۔ اب یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے نفس عطا نہیں کیا، تو اب کیونکہ آزمائشوں سے یہ گزرے نہیں اور انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، مکلف بنایا، تو اس لیے جو انعام کی صورت میں جو جنت ملے گی اور رؤیت رحمان ہوگی تو وہ یہ مومنین کے لیے ہوگی، ہاں، اور جنات میں جو مومنین ہیں ان کے لیے ہوگی۔ فرماتے ہیں اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ انتہائی لطیف اور ہوائی جسم ہیں، یعنی بالکل لطیف ہیں اور ایسے کہ ہوائی ہیں کہ جیسے ہوا نہیں دکھتی ایسے ہی وہ نظر نہیں آتے۔ تقدر علی التشکل باشکال مختلفہ، اور وہ مختلف شکلوں کے اختیار کرنے پر قادر ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں اولو اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، اور وہ فرشتے دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ مسکنہم السماوات ای مسکن معظمہم، اور فرماتے ہیں کہ ان کا مسکن جو ہے آسمان ہے، تو آسمان کے علاوہ بھی تو فرشتے زمین پر رہتے ہیں، کچھ جو ہے مقرر ہیں انسانوں پر، کچھ سوال مردے سے پوچھنے پر، تو وہ تمام فرماتے ہیں ای مسکن معظمہم، یعنی فرشتوں میں جو معظم ہیں تو اب ان کا مسکن جو ہے وہ آسمان ہے۔ قال وهذا قول اکثر المسلمین، اور یہی جو ہے اکثر مسلمانوں کا قول ہے۔ وکتبہ المنزلۃ من عنده، اور فرماتے ہیں کہ وکتبہ، اور میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، یعنی اللہ کی نازل کردہ جو اللہ کی بارگاہ سے نازل کردہ ہے ان پر ایمان لایا، جیسے کہ توریت، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن مجید وغیرہ، من غیر تعین فی عددها، یعنی کہ ان کی تعداد میں تعین کیے بغیر، یعنی بغیر تعین عدد کے جو ہے میں ایمان لایا، کیونکہ بہت سے جو ہے صحیفے بھی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم وغیرہ انبیاء پر نازل کیے گئے۔ ورسلہ ای جمیع انبیائہ اعم من انہ امر بتبلیغ الرسالۃ ام لا، اور میں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، یعنی تمام رسول سے مراد یہاں انبیاء یعنی تمام انبیاء پر ایمان لایا۔ اب یہ عام ہے اس سے کہ تبلیغ رسالت کا حکم دیا گیا ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ کتاب توریت اتاری گئی، تبلیغ رسالت کا انہیں حکم دیا گیا، نئی شریعت لے کر آئے، ام لا، یا تبلیغ رسالت کا حکم نہیں دیا گیا، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کہ انہوں نے شریعت موسوی کو ہی پھیلایا۔ ہاں فرماتے ہیں ظاہر کلام الامام، اور امام اعظم کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ ترادف النبی والرسول، کے نبی اور رسول میں ترادف ہے، جیسا کہ علامہ ابن حمام نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اب امام اعظم کے قول سے کیسے سمجھ میں آ گیا کہ ترادف ہے؟ بتا رہے امام اعظم نے یہ فرمایا کہ وکتبہ ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، تو جب رسول کہہ دیا تو رسول اور نبی میں ترادف ہے تو نبی بھی شامل ہو گئے، تو ترادف سمجھ میں آیا۔ فرماتے ہیں الا ان الجمہور علی ما قدمناہ، لیکن جمہور کا قول جیسے کہ ہم نے پیچھے ذکر کر دیا ہے، جمہور کا یہ ہے کہ ان الرسول اخص من النبی فی تحقیق المرام، کہ رسول جو ہے وہ نبی سے خاص ہوتے ہیں،
ہاں تو جمہور کے نزدیک رسول نبی سے خاص ہیں، جیسے کہ یہی مقام کی تحقیق ہے۔ تو مقام تحقیق میں تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ رسول نبی سے خاص ہیں، یعنی ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ولا نعین عددا، اور ہم یعنی تعداد کو متعین نہیں کریں گے کہ وہ 1,24,000 ہیں یا 2,24,000، بلکہ ہم کہیں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ہم تمام پر ایمان لائے، جتنے بھی رسولان اعظام ہیں تمام پر ہم ایمان لائے۔ اگر ہم تعداد کو متعین نہیں کریں گے لئلا يدخل فيهم من ليس منهم، تاکہ ان میں وہ داخل نہ ہو جائے کہ جو انبیاء سے نہیں ہیں، یا ان سے وہ خارج نہ ہو جائیں جو انبیاء سے ہیں، کہ اگر تعداد ہم نے متعین کر دی تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء جو ہے زیادہ ہوں تو ہم نے خارج کر دیا، ہو سکتا ہے کہ اس جو ہم نے تعداد بیان کی اس سے کم ہو تو ہم نے جو ہے جو انبیاء نہیں ہیں انہیں داخل کر لیا۔ والترتیب بین الثلاثۃ باعتبار ان الملائکۃ یاتون بالکتب الی الرسل، اب بتا رہے ہیں کہ تینوں میں ترتیب کیا ہے، کون تین، کے پہلے ایمان باللہ کا ذکر ہے، پھر ایمان بالملائکہ، پھر ایمان بالکتب، ہاں پھر بعد میں رسولوں کا ذکر ہے۔ تو اب ترتیب کیسے بنے گی؟ تو اب فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے درمیان ترتیب اس اعتبار سے ہے کہ ان الملائکۃ یاتون بالکتب الی الرسل، کہ فرشتے وہ کتابوں کو لے کر آتے ہیں رسولوں کی بارگاہ میں۔ تو میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے بعد کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، تو ترتیب یہ ہو گئی۔ بتا رہے ہیں یہ تینوں کے درمیان ترتیب اس اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ وَإِلَّا فَالْكُتُبُ، تو متن میں چونکہ اس طرح ترتیب ہے اس لیے ہم نے یہ وجہ بتائی، ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو فَالْكُتُبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ورنہ تو کتابیں جو ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہیں بالاجماع۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتابیں تو وہ کلام الہی ہیں، وہ کلام الہی جو ہے وہ اللہ کی ہر مخلوق سے جو ہے افضل تر ہے۔ فرماتے فَإِنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ، اس لیے کہ کتب وہ کلام الہی ہیں بغیر کسی نزاع کے۔ فرماتے ہیں والبعث بعد الموت، والبعث ای الحیاتی، تو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر میں ایمان لایا۔ تو بعد الموت کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ میں بعث پر ایمان لے آیا تو کوئی سمجھ لیتا کہ انبیاء کی بعثت پر ایمان لایا۔ تو بعد الموت قید، یہ ایسی قید ہے یفیدو جو افادہ کر رہی ہے اس بات کا کہ ان المراد بھی کہ یہاں بعث سے مراد جو ہے وہ الاعادۃ بعد فناء ہیئۃ البدایۃ، تو وہ انسان کی ابتدائی حالت کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ لوٹانا اور زندہ کرنا مراد ہے۔ لا بعث الانبیاء الی الخلق، مخلوق کی طرف انبیاء کا بھیجنا یہ بعث سے مراد نہیں ہے۔ وان کان مما یجب الایمان به ایضا، اگرچہ انبیاء کی بعثت بھی وہ ہے کہ جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بعث بعد الموت یہ ہے، تو اس کی دلیل بتانے، اس پر دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، بے شک پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ کافر نبی کی بارگاہ میں جو ہے بوسیدہ ہڈیاں لے کر آ کر کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا کہ جو بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو اب قرآن یہ بول اٹھا کہ قل، اے حبیب تم فرماؤ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ان ہڈیوں کو زندہ وہی ذات کرے گی کہ جس ذات نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ الی غیر ذالک من النصوص القاطعہ والادلۃ اللامعہ، تو اس کے علاوہ اور بھی دوسری نصوص قاطعیہ اور جو ہے روشن دلائل موجود ہیں۔ فرماتے ہیں قال فی المقاصد، اور مقاصد میں یہ فرمایا ہے کہ وبالجملۃ فالایمان بالحشر من ضروریات الدین وانکارہ کفر بالیقین، کہ خلاصہ یہ ہے کہ حشر پر ایمان لانا یعنی اٹھنے پر ایمان لانا یہ ضروریات دین سے ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ یقیناً کفر ہے۔